میرے ایک دوست ہیں، ان کا میرے پاس ابھی فون آیا، کہنے لگے مفتی صاحب میری بہن میں سسرال میں ہے اور وہ بہت زیادہ وہاں رو رہی ہے، پس رہی ہے، اور وہ اس کے گھر والے اس کو عزت سے نہیں رکھتے ہیں، تو ہمارے جو بہنوئی ہیں وہ بہت زیادہ ان کو پریشان کرتے ہیں، تو بہت زیادہ روتی ہے۔ تو بہرحال میں نے تو ان کو جو بات تھی میں نے بتا دی۔ بہرحال میں آپ لوگوں سے وہ بات بتانے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ بہت ہی اہم بات ہے، اس کو سارے مرد اور عورت توجہ سے اس بات کو سنیں کہ دیکھیں، عورتیں جب روتی ہیں نا کسی بھی گھر میں، تو اکثر و بیشتر ان گھر والوں کے جو مرد ہوتے ہیں، ایسے گھر جن گھروں میں عورتیں روتی ہیں، پھر وہاں کے جو مرد ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ کن باتوں سے؟ کہ پیسہ نہیں آ رہا ہے، ہمارے پاس رزق کی کمی ہے، ہم کیا کریں، بہت زیادہ پریشان ہیں، ہمارا پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی، بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ لیکن وہ یہ جو اہم نقطہ ہے اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پرابلم آ کیوں رہی ہے، یہ وجہ کیا ہے جو ہم اتنا زیادہ پریشان ہیں۔ کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم عورتوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، کوئی بھی آدمی بیوی کے اوپر ظلم و ستم کرے، اس کو مارے یا پیٹے، یا مارے پیٹے نہ، کوئی زبان سے ایسی بات کہے جس سے اس کا دل بہت زیادہ آپ کی طرف سے پھٹ جائے، پریشان ہو جائے، اور یہ اکثر گھروں کی کہانیاں ہیں، اکثر گھروں میں عورتیں پس رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ روتی ہیں تو اب چونکہ ان کے اوپر سسرال میں ظلم کیا جاتا ہے تو وہ اس ظلم کو نہ سہ کر پھر وہ رونا شروع کرتی ہیں، تو اس وقت وہ عورتیں مظلوم ہوتی ہیں کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہوتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی ہائے سے بچو۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک غریب شخص جا رہا تھا جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو جیسے ہی اس کا ایک تالاب تھا، اس تالاب کے پاس پہنچا، اس نے پورا دن اس میں جال بچھایا، تو ایک مچھلی آئی، تو وہ مچھلی لے کے آنے لگا گھر کے لیے۔ راستے میں ایک امیر شخص ملا، وہ کہنے لگا کہاں جا رہے ہو، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ اس نے کہا مچھلی ہے، اس کو ہم گھر والوں کا ہمارا رزق ہے، ہم کئی دن سے بھوکے پیاسے ہیں، تو اس کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے کچھ کھا کے پیٹ بھر سکیں۔ تو وہ امیر آدمی کہنے لگا کہ لاؤ یہ مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا بھائی میں کیوں دے دوں اور کیسے دے دوں، ہمارے بچے بھوکے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں تم نے مجھے منع کیسے کیا، دینا ہی پڑے گا۔ یہ ہوتا ہے نا، ایک امیر شخص پیسے والا شخص ہو تو غریبوں کے اوپر ظلم و زبردستی کرتا ہے، تو اس نے بھی یہی کہا کہ بھائی میں کیسے دے سکتا ہوں، میں نہیں دوں گا۔ تو اس نے زبردستی اس کے ہاتھ سے اس مچھلی کو چھینا، تو وہ کہنے لگا بھائی مجھے آپ پیسے دے دو، اس کے بدلے میں کچھ بھی لے لوں گا، بازار سے سودا لے کے اپنے گھر میں کچھ بنوا لوں گا، کھانا بچوں کو کھلا سکوں۔ تو اس نے کہا مجھ سے پیسے مانگ رہے ہو، اتنی تمہاری اوقات ہو گئی، مجھ سے پیسے مانگنے کا تم کیسے مجھ سے پیسے مانگ سکتے ہو، میں تو فلاں ہوں، میرے پاس تو پیسہ ہے۔ تو اس نے اس کو دھکا دیا، تو اس غریب آدمی نے اس امیر آدمی کے ہاتھ میں کاٹ لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ غریب اپنے گھر آ گیا، اور جس وقت اس کے آنکھوں میں آنسو تھے تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے پروردگار عالم، میں اپنے اس کیس کو تیری عدالت میں پیش کرتا ہوں، اب تو ہی ہمارا جج ہے، تو ہی ہمارا کفیل ہے، تو ہی ہمارا آقا اور مولا ہے، اب تو ہی ہمارا فیصلہ فرما دے۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس امیر آدمی کے ہاتھ میں ایک پرابلم آ جاتی ہے، کچھ پک جاتا ہے، انگلی میں کوئی پرابلم ہو گئی۔ وہ حکیم کے پاس پہنچا، کہنے لگا بھائی ہمارے ہاتھ میں پرابلم ہو گئی، آپ دیکھ لو کیا ہے۔ تو اس نے کہا آپریشن کروائیں۔ تو آپریشن جب اس کا کیا گیا تو حکیم نے کہا کہ بھائی جب تک یہ پوری انگلی نہیں کاٹی جائے گی، جب تک کہ آپ کا یہ جو اس کے اندر مواد ہے پھیلتا رہے گا، وائرس ہے پوری طریقے سے پھیل جائے گا۔ تو اس نے کہا آپ انگلی کاٹ دو، اس سے بہتر ہے کہ کہیں ہاتھ میں نہ یہ بڑھ جائے۔ ایک ہفتے کے بعد وہ گلتا اس کے ہاتھ میں لگ گیا، تو ڈاکٹر نے، حکیم نے کہا کہ بھائی اب آپ کا ہاتھ یہاں گٹوں سے کاٹا جائے گا، گٹے سے یہاں سے آپ کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، ورنہ یہ گلتا اور آگے آ جائے گا۔ اس نے کہا آپ کاٹ دیجئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر تقریباً ایک ہفتہ گزرا تھا، اس کے وہ گلتا کوہنی تک آ گیا۔ اس نے کہا کہ اب یہ کوہنی تک کٹے گا، کہا ٹھیک ہے کاٹ دیجئے۔ پھر یہ آخر میں یہاں کندھے تک اس کے آ گیا، تو وہ حکیم پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ بھائی میں نے ایسا کیس ساری زندگی نہیں دیکھا، یہ بتاؤ جو تمہارے پہلا گلتا لگا تھا وہ کب لگا تھا، کیسے لگا تھا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ بڑی پرانی بات ہے کہ میں ایک بار گیا تھا تو ایک شخص سے مچھلی کو چھینا، غریب آدمی سے، وہ لے کے جا رہا تھا اور اس نے ہمارے ہاتھ میں کاٹ لیا تھا، تو وہ اس کا دانت ہمارے ہاتھ میں لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ آج تک ہمارا زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ تو حکیم صاحب سمجھدار تھے، کہنے لگے کہ جاؤ اور جا کر اس سے معافی مانگو، کیونکہ وہ مظلوم تھا اور اس کی ہائے تم پر پڑی ہے۔ تو وہ جیسے ہی پہنچا اور جا کر اس سے معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس مرض کو ٹھیک فرما دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ
اس کو ایک خیال بھی نہیں تھا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو عورتیں اکثر و بیشتر پس رہی ہوتی ہیں، تو وہ بھلے بد دعا دیں یا نہ دیں، کوئی عورت اپنے شوہر کو جلدی بد دعا نہیں دے گی، کوئی عورت کسی کو جلدی بد دعا نہیں دیتی ہے۔ وہ بیچاریاں بس جب دیتی ہیں جب ان کے بچوں کو کوئی مارتا ہے تو کہتی ہیں موت کا بیٹا مر جائے، یہ ہو جائے، وہ پھر بہت کم وہ بھی ایسی عورتیں ہیں، ورنہ عورتیں جلدی زبان سے کچھ نہیں کہتی ہیں، بس ان کی آنکھیں ہی سب کچھ کہتی ہیں، وہ آنکھوں سے رو رو کے اللہ کو سناتی ہیں۔ اور میرے بھائی، خدا نخواستہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبولیت کے درجے تک اس عورت کی دعا یا بد دعا پہنچ گئی تو پھر زندگیاں خراب ہو جائیں گی۔ پھر ہمارے یہاں جو پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کیوں آتی ہیں؟ اس وجہ سے آتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں عورتیں رو رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ رمضان کا مہینہ، میں نے وہ جب اس کہانی کو سنا میں دنگ رہ گیا کہ رمضان کے مہینے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ رمضان کا مہینہ تو ایسا مہینہ تھا کہ اللہ کے سامنے رونے کا مہینہ تھا۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا کہ بھائی اس مبارک مہینے میں جس میں تمہیں مجھے راضی کرنا تھا تم کیا کر رہے ہو؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی وہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ تمام مرد حضرات سے کہ وہ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ بیویوں کو عزت دیں، ان کا احترام کریں، ان سے محبت کریں، ان سے محبت سے پیش آئیں، کیونکہ اگر اس کی ایک آہ بھی نکلی، مظلوم کی ہائے سے بچو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی ہائے سے بچو، کیونکہ اس کی ایک آہ جب نکلتی ہے تو وہ آسمان کے 7 دروازے چیرتی ہوئی مقبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو ایسی ہرگز کوئی غلطی نہیں کرنا ہے۔ میں نے اس واقعے کو جب میرے سامنے آیا تو مجھے لگا کہ آپ لوگوں سے اس بات کو شیئر کرنا چاہیے اور آپ لوگ اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو، سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی، بیویوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی، والدین کی اطاعت فرمانبرداری کرنے کی، گھر میں ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کی ہم سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔